سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق مجھے عمران خان کی سیاست اور بنیادی نظریات سے اختلاف رہا ہے، لیکن آج کل جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس سے بھی شدید اختلاف ہے۔ مجھے عمران خان پر اعتراض تھا کہ وہ مکمل جمہوری نہیں تھا، مگر جو آج کل ہو رہا ہے وہ کون سا جمہوری ہے۔ میں عمران خان پر تنقید کرتا تھا کہ اس نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر میڈیا کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، مگر آج کل میڈیا کون سا آزاد ہو گیا ہے۔ میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان مہنگائی پر قابو نہیں پا سکا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اب مہنگائی رک گئی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ عمران خان نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر 2018 کا الیکشن جیتا تھا۔ اب یہ سوچتا ہوں کہ 2024 میں جو چند چڑھایا گیا ہے یہ بھی تو مقتدرہ کے ساتھ مل کر ہی ہوا ہے۔ میں نکتہ چین تھا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفوں کو جیلوں میں کیوں بند کر رکھا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ عمران خان اور اس کے ساتھی جیلوں میں بند کیوں ہیں۔ میں کہتا تھا کہ عمران خان نے بطور سویلین وزیر اعظم اپنی جگہ مقتدرہ کو دے کر سول سوسائٹی کے ساتھ ظلم کیا۔ اب سوچتا ہوں کہ عمران خان کے جانے کے بعد وزیر اعظم کو کون سی سویلین سپیس مل گئی۔ مجھے عمران خان حکومت کی گورننس پر شکایت رہی، مگر اب میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں نے کون سا کمال کر دکھایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ عمران خان کی کابینہ میں اہل افراد نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ اب کون سے اچھے آ جائیں گے، ان کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ عمران خان نے جیو جنگ گروپ پر پتھر برسائے، میر شکیل الرحمان کو کئی ماہ قید میں رکھا، آج بھی صحافی گرفتار ہو رہے ہیں۔ سوچتا ہوں بدلا کیا ہے۔ عمران خان کی غلطیاں آج بھی ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے برے اور بدے انداز میں ہو رہی ہیں۔ میں گزشتہ 1.5 سال سے اندرونی کشمکش کا شکار رہا ہوں۔ اسی اندرونی کشمکش میں مبتلا سیاست کا یہ ادنیٰ طالب علم شہباز شریف کے دور حکومت میں لندن جا پہنچا اور نواز شریف سے عاجزانہ گزارش کی کہ جو کچھ عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کو وہ کچھ عمران خان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ انتقام کا دائرہ ختم ہونا چاہیے۔ میں نے درخواست کی کہ مستقبل کی سیاست آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ مقتدرہ کے ہاتھ میں۔ عمران خان سیاست دان ہیں، ان کے فیصلے بھی سیاست کے ذریعے ہونے چاہیے۔ عدالتی اور انتظامی فیصلوں سے سیاست اور جمہوریت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف نے مجھے مایوس لٹا دیا، بلکہ تانا دیا کہ آپ عمران خان کے وکیل بن کر آئے ہیں۔ میں اور میرے کئی سینئر دوست مصالحت کی یہی درخواست عمران خان کے پاس بھی لے کر گئے اور انہیں بھی مشورہ دیا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بات کرنی نہیں چاہتے۔ میں نے لکمہ دیا کہ آپ مقتدرہ کے ساتھ یک طرفہ طور پر اعتماد سازی کے اقدامات کریں، اسی سے ماحول بہتر ہو جائے گا۔ افسوس کہ خان صاحب نے بھی یہ مشورہ نہ مانا اور پھر چند دن بعد 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ کوئی مانے نہ مانے 8 فروری کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی عمران خان کے بارے میں فیصلہ سازی مقتدرہ پر چھوڑنا تھی۔ اگر وہ مقتدرہ سے بات کرتے کہ سیاست کے فیصلے مجھے کرنے دے، تو مقتدرہ باوجود تفاوضات کے یہ بات مان جاتی، کیونکہ اس وقت اسے نواز شریف کی اشد ضرورت تھی۔ عمران خان کی دوسری فحش غلطی یہ ہے کہ وہ سیاست کی پلیٹ میں بیٹھ کر اہل سیاست کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ملک کے ان 2 بڑے لیڈروں کے فیصلوں نے ملک میں عدم استحکام اور بے چینی کو جنم دیا ہے، جس کے ختم ہونے کا فی الحال تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ میں سوچتا ہوں کہ عدالتوں نے نواز شریف کے ساتھ بے انصافی کی، پھر خیال آتا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ کون سا انصاف ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت کے میلاد کھوسہ، ثاقب نثار، شیخ عظمت سعید اور اعجاز الحسن نے غصے، نفرت اور انتقام میں فیصلے دیے تو آج کے جج بھی تو ناانصافی اور دباؤ کے تحت ہی فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر نون لیگ کو 2018 میں ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا تو کیا 2024 میں تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تمام حدیں عبور نہیں کی گئی؟ اگر نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے ناجائز فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان کو پارٹی کی چیئرمینی سے الگ کرنا کون سا درست فیصلہ ہے؟ پھر پی ٹی آئی کو پارٹی نشان سے محروم کرنا، ان کی محفوظ نشستیں نہ دینا، کیا تاریخ کے اوراق میں انصاف گردانا جائے گا؟
ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کے بعد مکمل جمہوریت آئے گی، لیکن ہم تو پہلے سے بھی بدتر حال میں چلے گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان غلط ہے، اس کے جانے سے میڈیا آزاد ہو جائے گا، مگر میڈیا آج بھی پابندیوں کا شکار ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کو گورننس نہیں آتی، اس لیے معیشت کا برا حال ہو گیا ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کون سی خوشحالی آ گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان آزاد عدلیہ میں مداخلت کر کے غلط کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی طرح کا مداخلت اب بھی جاری ہے۔ عمران خان نے خارجہ پالیسی میں ہاتھ باندھے رکھے، نہ انڈیا سے برف پگھلائی، نہ سی پیک کو آگے بڑھایا۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، بلکہ افغانستان اور ایران سے دو نئے محاذ کھل گئے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئی ہیں، کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسی لیے اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں، اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جیل کے اندر بند عمران خان کا اپنے اس سیاسی قد بڑھانے میں خود اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس کی مخالفوں کا ہے۔ عمران کا دور حکومت بہت برا تھا، مگر اس سے بھی برے حالات اب ہیں، اسی لیے عمران خان اچھا محسوس ہونے لگا ہے۔ کاش اہل اقتدار استقبال کو پڑھ کر ملک کو آئین، قانون اور انصاف کے راستے پر چلانے کی طرف متوجہ ہو جائے۔